پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک فل سکیل وار کا آغاز اب سے چند لمحے قبل ہی بھارت کی طرف سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ایئرپورٹ، جو کہ بنیادی طور پہ اسلام آباد میں ہی واقع ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ راولپنڈی شہر کے ایریا میں آتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ اسلام آباد کی ایئرپورٹ ہے، اسلام آباد کا علاقہ ہے ایک لحاظ سے۔ اس کے اندر اٹیک کیا بھارت نے، نہ صرف اسلام آباد کی اس ایئرپورٹ پہ اٹیک کیا جس کو ہم نور خان ایئر بیس کہتے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے کنٹرول میں ہے، بلکہ مرید بیس کے اوپر اور جھنگ کے قریب ایک علاقہ شور کوٹ ہے، وہاں پر شور کوٹ میں ایئر بیس ہے، وہاں پہ اور ایک اور جگہ پہ مختلف ایئر بیسز کے اوپر بھارت نے جو ہے وہ اٹیک کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے فوری طور پر اعلان کیا۔ پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ پاکستان نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا ہے، موبائلز کو انٹرسپٹ کیا ہے، اور یہ حملے، بھارت کے یہ حملے ناکام ہوئے ہیں اور پاکستان ایئر فورس کے ایسٹس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اب ہمارے حملے کا انتظار کرے۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کچھ دیر کے بعد پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ پاکستان کی ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے۔ ایئر سپیس کا بند کیا جانا اس بات کی واضح علامت ہوتا ہے کہ وہ ملک اب اس وقت کوئی جو فضائی حملہ ہے وہ کرنے جا رہا ہے اور کسی بھی لمحے کرنے جا رہا ہے، اور وہی ہوا۔ چند لمحوں کے اندر اندر پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اور پاکستان ایئر فورس کو سکریمبل کیا۔ پاکستان ایئر فورس نے بھی اپنی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی۔ ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ آج کے دن جو جو چیزیں ہوئیں وہ ترتیب سے آپ کے سامنے رکھیں۔ میں کوشش کروں گا آج کے دن، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کامنٹ کرنا ایک طرح سے اشتعال پھیلانے کے مترادف ہوگا، تو میں دونوں اطراف سے جو باتیں کہی گئی، جو ایونٹس ہوئے آج کے دن، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کے دن کا پہلا ایونٹ وہی بھارت میں دہلی کے اندر وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس تھی، جس میں بھارتی سیکرٹری خارجہ اور بھارتی افواج کی 2 ترجمان خواتین نے جو ہے وہ بریف کیا میڈیا کو، اور یہ بتایا کہ جو پچھلی رات تھی اس رات پاکستان نے یکدم ایک طرح سے کیموفلیج کرتے ہوئے، یہ انہوں نے کہا، ان کا الزام تھا، کیموفلیج کرتے ہوئے ایک سول ایئر لائنر، یعنی کہ ایک فلائٹ، ایک پرواز، ایک جہاز جو کہ سیلین جہاز تھا، اس کو فلائی کروایا انڈیا کی طرف، اور لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈرون بھی چھوڑ دیے گئے۔ سونگر، انہوں نے بتایا کہ یہ سونگر ترکش میڈ، شاید ترکش میڈ ڈرونز ہیں، اور تقریباً ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ تعداد جو انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 300 سے 400 یہ ڈرونز تھے۔ ان کے دعوے کے مطابق ان تمام جو ڈرونز تھے ان کو جو ہے وہ مختلف کینیٹک اور دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تمام ڈرون جو پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے وہ گرا دیے گئے۔ لیکن جو آن گراؤنڈ جرنلسٹ جو کہ تمام ڈیولپمنٹ سے آگاہ تھے، جو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ پاکستان کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا جو رات گزر چکی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہنا کہ تمام ڈرون گرا دیے گئے، یہ بات غلط ہے۔ تو یقینی طور پہ جو پاکستان کا مقصد ہوگا اس ڈرون اٹیک کو کرنے کا، وہ مطلب ہے کہ کسی حد تک یقیناً اچیو ہوا ہوگا۔ یہ رات کی کارروائی ہے۔ انڈیا نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ پاکستان ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ جو پاکستان کے اندر ماحول تھا وہ تو یہ تھا کہ بھارت نے پاکستان کے 4 شہروں کے اوپر، بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کے جو شہر ہیں وہ بھی یقینی طور پر پاکستان کا حصہ ہیں، جو پاکستان کنٹرول کشمیر ہے، لیکن کشمیر کے اندر صاف ظاہر ہے کہ آپس میں اس طرح کی لڑائی بعض اوقات ہوتی رہتی ہے۔ جو مین لینڈ پاکستان ہے اس کے 4 شہروں پر بھارت نے 1971 کی جنگ کے بعد، آدھی صدی سے زیادہ عرصے کے بعد پاکستان کے 4 بڑے شہروں پر، جس میں لاہور بھی شامل ہے، صاف ظاہر ہے مرید کے اور لاہور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ان پر میزائل اٹیک کیا تھا۔ یہ بڑا خطرناک واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بعد پاکستان کے اندر سے صاف ظاہر ہے کہ یہی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان اس بات کا جواب دے جو پاکستان کی قوم اپنے خون پسینے کی کمائی سے 4000 ارب کا بجٹ جو ہے وہ دیتی ہے اپنی مسلح افواج کو، اسی لیے کہ پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ ہونے سے بچایا جائے۔ تو یہ واقعہ ایسا واقعہ تھا جو یہ واقعہ ہوا 7 مئی کو کہ اس کے اندر پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ ہوئی۔
یقینی طور پہ اس کا بین الاقوامی قوانین کے مطابق تو یہی طریقہ کار تھا کہ بھارت بین الاقوامی فورم پہ وہ مسئلہ اٹھاتا اور پاکستان کو پریشرائز کرتا. اگر پاکستان نہیں کارروائی کر رہا تھا، جیسا کہ ہم خود جو پاکستان کے صحافی ہیں وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ جہادی تنظیموں کا مسئلہ ہے، پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. ہم سب لوگ خود بھی پاکستان کے اندر عوام بھی ان کے خلاف ہیں، اور یقینی طور پہ کچھ اقدامات دیکھنے میں بھی آئے ان کے خلاف، لیکن ان کو مکمل طور پہ ابنڈن یا ختم نہیں کیا جا سکا. اگر کوئی ایسا معاملہ تھا بھی صحیح تو قوانین کے تحت، بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی پاکستان نہیں کرنی تھی. بھارت کی طرف سے کی جانے والی کارروائی ایگریشن کے معنی میں آتی ہے، پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرنے کے معنی میں آتی ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے اس حملے کا جواب نہیں دیا. یہ حملہ مکمل ہو جانے کے بعد، دیکھیں یہاں پہ اب خبر کی بات آتی ہے تو خبر کی بات کرنا ضروری ہے کہ یہ حملہ جن جہازوں نے کیا وہ جہاز حملہ کر کے واپس چلے گئے. اس کے بعد جب اس کی وجہ یہ تھی، میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی یہ ایک تھوڑا سا ایج حاصل ہے ہمسایہ ملک کو اس حوالے سے. اس کے بعد جب پاکستان کی ایئر فورس اسکریمبل ہوئی، دوسری طرف سے بھی جو بھارتی لڑاکا طیارے وہ بھی فضا میں آئے. تقریباً 2 مرلوں میں، تقریباً پہلے مرلے میں 60 اور بعد میں 15 مزید شاید 75 یا 74 ٹوٹل طیارے بھارت کی طرف سے فضا میں آئے. پاکستانی ایئر فورس کے تقریباً 40 کے قریب جو لڑاکا طیارے ہیں انہوں نے مقابلہ کیا. تینوں پاکستان کے جو لڑاکا طیارے ہیں، چاہے F-16 ہو، J-17 ہو یا J-10-3 جو چائنا کی طرف سے پاکستان نے لیے ہوئے طیارے ہیں، تینوں آئے اور تینوں نے بھارتی فضائیہ کا مقابلہ کیا. اس دوران میں نے ہی رپورٹ کیا، میں یقیناً انیشل لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بتایا. اگرچہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ 2 گرے ہیں، پھر کہا گیا اتنے گرے ہیں، تو میں نے جب 2 گرے تھے تو 1 گرا تھا، اور جب ٹوٹل 3 گرنے کی تصدیق ہو سکی تھی تو یہ رپورٹ کیا. اس کو بعض صحافیوں نے اس وقت بہت ہی نیگیٹو رول پلے کیا اور صرف اپنے چند کانٹیکٹس کو خوش کرنے کے لیے یہ بار بار لکھنا شروع کر دیا کہ اب پاکستان نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی. تو یہ بات غلط تھی، یہ بات غلط تھی، یہ بات غلط تھی. اس لیے غلط تھی کہ بھارت نے پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا تھا. پاکستان کے اندر آ کر، پاکستان نے بھارت کے اندر جا کر طیارے نہیں گرائے تھے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کو تو ہم اپنا حصہ کہتے ہیں. تو یہ تو غلط بات تھی نا. اور مین لینڈ پاکستان کے اندر اٹیک ہونا، اس کے اوپر ایک جواب دیا جانا اس لیے ضروری تھا. یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے ضروری تھا کہ وہ لوگ جو اینٹی وار ہیں، جو وار نہیں چاہتے، جو امن چاہتے ہیں، جو کسی بہت ہی سخت بات کے ہو جانے کے باوجود امن کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ادھر سے تھپڑ مارے تو اسے کہیں ادھر سے بھی مار لو. نہیں، جو بندہ غلط بات کرے اس کو اس کا جواب دیا جاتا ہے. بعد میں بیٹھ کر بات کی جاتی ہے کہ آئیں ڈی ایسکیلیشن کرتے ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہم غریب ممالک ہیں، ہماری عوام غریب ہے، ہم نے اگر آگے چلنا ہے تو ان کاموں میں نہیں پڑنا. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا آج کے دن سے پہلے کا. آج صبح جب پریس کانفرنس کی گئی، بھارت کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور پاکستان نے یہ جو ڈرون اور یہ میزائل فائر کیا، پاکستان نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا. پاکستان نے کہا کہ یہ انڈیا جھوٹ بول رہا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی رپورٹ کیا کہ پاکستان کی طرف سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کوشش کی گئی، اور یہ کوشش جو ہے انڈین جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی وجہ سے اس میں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں آ سکے، جس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ جو بھی وجہ ہوگی، چاہے انٹرنیشنل قوانین کے تحت پاکستان اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، پاکستان کی طرف سے قبولیت کا نہیں کہا گیا، اور انڈیا نے یہ بات کی کہ پاکستان نے یہ کیا ہے اور ہم نے سب جو ویپنز سے ان کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، چاہے وہ میزائلز ہوں چاہے وہ ڈرونز ہوں. اس کے بعد دن کے وقت پاکستان کے DGISPR نے اور مسلح افواج کے باقی نمائندوں نے بریفنگ دی انٹرنیشنل میڈیا کو، اور ایک بڑا اہم دعویٰ کیا. یہاں سے اب دلچسپ بات شروع ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج نے کہا کہ بھارتی فوج نے بھارتی شہر امرتسر پر 6 سے زائد ڈرون حملے کیے ہیں، اور پاکستانی فوج نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا ہے. اس چیز کی نہ تو کوئی ایکسپلینیشن دی گئی اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بھارت کے اندر ہوتے ہوئے بھارتی فوج نے امرتسر کے اوپر حملہ کیا. امرتسر یعنی بھارت کا شہر ہے، سکھ مطلب ہے کہ میجورٹی، سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی میجورٹی کا شہر ہے، اور جس طرح مطلب ان کے جو مذہب کے لحاظ سے جو آپ کہہ لیں کہ جو
بہت ہی ہالی سائٹ ہے جو گولڈن ٹیمپل ہے وہ وہاں پہ واقع ہے. تو یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے کیا اور ہم نے یہاں سے بیٹھ کے اس کو نیوٹرلائز کر دیا. بہرحال یہ کہا گیا اب اس کے اوپر کیا بات کی جائے. اس کا مطلب آبجیکٹو یہ نظر آتا ہے کہ جو بھی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ بات کریں گے تو سکھوں کے اندر بھارتی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہوگی اور پاکستان کے حق میں ہوگی. بہرحال جو بھی ہو تو یہ بات کہی گئی. اس کے بعد ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا آج کے دن کہ پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل جو چودھری ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایک بڑے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑے گندے منصوبے کے تحت حملہ کیا ہے بیلسٹک میزائل سے بھارتی شہر امرتسر کے اوپر. یہ میں غلط کہتا ہوں, امرتسر میرے منہ سے نکل جاتا ہے, امرتسر کے اوپر. میں نے پہلے بھی غلط کہا تھا, کسی نے تصحیح کی, ریئلی تھینکفل فار دیٹ. لیکن یہ کہ یہ بہت ہی بڑا دعویٰ تھا. اب یہ صاف ظاہر ہے کہ اپیرنٹلی ایک بہت ہی سنجیدہ صورتحال کے اندر ایک مذاق لگ رہا تھا, لیکن یہ بہرحال کہا گیا کہ جی فلان جگہ سے کیا گیا, ایک میزائل وہیں پہ گر گیا اور 5 میزائل جو ہیں وہ آ کے گرے امرتسر کے اوپر. اور یہ بھارت نے کہ بڑا نیفیریس ڈیزائن تھا اور یہ بھارت نے جو بھی کیا غلط کیا. یہ بہت ہی اہم واقعہ تھا. اس کے بارے میں کوئی بھی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, کوئی ویریفائڈ اطلاعات نہیں ہے. بھارتی صحافی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے میزائل فائر کیے گئے مختلف انڈین ڈیسٹینیشنز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے, اور جس طرح پچھلے دنوں میں کیے جاتے رہے, جن کو نیوٹرلائز کیا جاتا رہا. تو آج والے جو میزائل تھے وہ بھی اسی طرح سے کیے گئے اور ان کو ہریانہ میں ایک جگہ پہ انٹرسپٹر میزائل کے ذریعے اور کچھ جو ہے وہ امرتسر کے ایریا میں ان کو انٹرسپٹر کے ذریعے ٹارگٹ کر کے نیوٹرلائز کر دیا گیا. یہ بھارتی صحافیوں کا دعویٰ ہے. پاکستان نے جو کہا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ ویسے پاکستان کی بڑی عجیب بات تھی کہ مسلسل جو بھارت ہے وہ اپنے شہر کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. یہ کہا جا رہا تھا, اس کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں دیا گیا. یہ کہا گیا کہ انٹرنیٹ سگنیچر موجود ہے, یقیناً ہو سکتا ہے موجود ہوں, کل کو وہ لے کے آ جائیں. تو اس لیے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا, بہت بڑا دعویٰ تھا. بھارتی صحافی جو کہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے فوراً بعد بھارتی صحافی یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے ریٹیلیٹ کیا پاکستان کی اس اٹیمپٹ کو کہ ان کے اوپر میزائل فائر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے جتنے بھی میزائل الیجڈلی بھارتی صحافیوں کے مطابق فائر کیے گئے بھارت کی طرف سے, بھارت کی طرف ان میں سے کوئی بھی ٹارگٹ پہ ہٹ نہیں ہوا. یہ بھارتی صحافی کہتے ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے کیے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے خود کیے ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ بھارت نے خود سکھوں کے اوپر حملہ کیا ہے تاکہ ان کو تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان نے کیا ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا کہ دونوں سائڈ پہ پنجابی ہیں. پاکستان والی سائڈ سے بھی لڑنے والے الزام یہ لگتا ہے پاکستان پہ کہ سارے پنجابی فوج میں ہوتے ہیں. اس طرف بھی پنجاب کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھارتی فوج کے اندر شامل ہے. تو پنجاب بھی لڑتے ہیں. وکٹم میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جی کشمیری بنے ہوئے ہیں, دونوں سائڈ پہ کشمیریوں کو ہی مار پڑتی ہے جو بھی جنگ ہو. تو بہرحال اب یہ کہ جب یہ ہوا تو اس کے بعد بھارت کے جو سینئر صحافی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی ریٹیلیشن میں بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا. اور بھارت کا یہ حملہ جو ہے, اس حملے سے پہلے بھی بھارت کے سینکڑوں ڈرون پوری پاکستان کی فضا کے اوپر جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں. اس وقت بھی جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں کوئی 7-7:30 کا ٹائم ہوگا تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہی صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈرونز موجود ہیں. اور صاف ظاہر ہے کہ جس طرح پاکستان نے بھی ڈرون اگر بھیجے تو اس سے ان کو نتائج حاصل ہوئے. تو جو انڈیا کے ڈرون ہیں ان میں سے بہت سارے مار گرائے گئے, لیکن جو ان کا مقصد تھا یقیناً وہ اچیو کر رہے ہیں. شاید انہوں نے چند ایئر ڈیفنس سسٹم کے چند جو آلات ہیں ان کو انگیج کرنا ہوتا ہے اور انگیج کر کے انہوں نے اپنا کوئی دوسرا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے. تو وہ بہرحال وہ کام چلتا رہا. تو اس دوران جو انڈیا نے حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر, پاکستان کے DGISPR کے مطابق یہ حملہ فضا سے میزائل فائر کیا گیا. یہ اس بارے میں میری کوئی اطلاعات نہیں ہے, میں DGISPR کو کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ فضا سے میزائل فائر کیے گئے نور خان ایئر بیس کے اوپر, مرید بیس کے اوپر اور شورکوٹ ایئر بیس کے اوپر اور کسی ایک اور جگہ پہ بھی. باقی جگہوں پہ جو بھی حملوں کی یا دھماکوں کی اطلاعات آ رہی ہیں وہ سب کے سب ڈرون ہیں. یہ جب ہو گیا, جب یہ حملے ہو گئے, اس میں بھی پاکستان آرمی نے کہا کہ یہ حملے ہم نے ناکام بنا دیے. اگرچہ جو شور کوٹ میں تھا وہ اس کے ذرے جو ہیں ڈیبریز جو ہیں میزائل کے وہ آس پاس بھی ملنے کی اطلاع مل رہی ہے. تو یقیناً جو نور خان ایئر بیس والا ہے وہ شاید بالکل اوپر پہنچ کے شاید جو ہے نا وہ نیوٹرلائز ہوا ہے یا تباہ ہوا ہے, کیونکہ وہ گرا اسی جگہ پہ جا کے. ان کے
اپنے ٹارگٹ تک تقریباً وہ پہنچ گیا تھا. لیکن اچھی بات ہے کہ تباہ ہو گیا الٹیمیٹلی, اور نقصان پاکستان ایئر فورس کے ایسٹس کو نہیں ہوا اکارڈنگ ٹو DGISPR. اس کے بعد پھر پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ حملہ کرتا ہے, جواب دے گا. پاکستانی ایئر اسپیس بند کر دی اور فوری طور پہ جو ہے وہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے اور پاکستان ایئر فورس کو بھی اسکریمبل کیا. اور یہ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے انڈیا کی 3 ایئر بیس, اب میں دونوں اطراف کے آپ کو دعوے بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کوئی خبر نہیں دے رہا, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے اس حوالے سے, جب ہوگی کنفرمیشن تو میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا. پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان نے اب تک 3 جگہوں کو تباہ کیا ہے. سب سے اہم بیاس میں برہموس, جو رشیا سے لیا ہوا جو میزائل ہے انڈیا کا, جس کی انڈیا بہت دھمکیاں دیتا ہے, اس کی سٹوریج ہے بیاس میں, برہموس کی سٹوریج جہاں سے پاکستان پر میزائل داغے گئے اس کو تباہ کر دیا گیا, یہ پاکستان نے کہا. ایئر بیس ادھم پور کو تباہ کر دیا گیا, پٹھان کوٹ میں بھی جو ایئر فیلڈ ہے اس کو تباہ کر دیا گیا, یہ پاکستان نے کہا. بھارت یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس وقت بھی بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ میزائل ضرور آئے ہیں پاکستان کی طرف سے, لیکن ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. جس طرح پاکستان کے اندر حملے ہوئے, مطلب شہری علاقوں کے اندر حملے ہوئے, وہ مطلب ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس ہیں, ٹیررسٹ کے ٹھکانے ہیں, جو کہ بعض نون جگہیں تھی لشکر طیبہ اور جیش محمد سے ایسوسیٹڈ, بعض ان کے علاوہ مختلف آرگنائزیشن سے ایسوسیٹڈ. تو وہ عوام نے ویڈیوز بنائی اور وہ سامنے آئیں. یقینی طور پہ بھارت سے بھی اگر اس طرح کی تباہی ہوئی ہے تو وہ سامنے آئیں گی ویڈیوز, اور بھارت اب تک ڈینائی کر رہا ہے. اس لمحے تک جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, بھارت کہہ رہا ہے کچھ میزائل فائر کیے ہیں پاکستان نے جن کو ہم فضا میں ہی نیوٹرلائز کرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے دارالحکومت پہ حملہ ہوا, یقیناً پاکستان جو ہے وہ بھارت کے دارالحکومت تک جائے گا جواب دینے کے لیے. یہ ویسے نظر آتا ہے واضح طور پہ جس طرح سے یہ اسٹرائک چل رہی ہے. اب یہ معاملہ کہاں پہ رکے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اب کہ اس لمحے تک اس بارے میں کوئی بات جو ہے وہ سرٹنٹی سے, یقین سے نہیں کہی جا سکتی. بھارت نے بھی بالکل جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے صبر نہیں کیا. بھارت کا سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں اب تک کی پاکستان کے جتنے بھی اقدامات تھے, ایک ایک اقدام آپ کے سامنے بیان کر کے اس کے اوپر جہاں تنقید بنتی تھی تنقید کی ہے آپ کے سامنے ہم نے. لیکن بھارت کا یہ بہت بڑا اور مودی کا بہت بڑا فیلئر تھا کہ وہ جو حملہ ہوا 22 اپریل کو پہلگام کے اندر, اس کا وہ ایویڈنس, اس کا ثبوت نہیں دے سکا. دیکھیں ماضی کی بات تو سب کہتے ہیں نا, تو پھر اگر ماضی والی بات تھی تو آپ پہلے آ کے پاکستان میں حملہ کر لیتے. اب آپ نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے. وہ لوگ جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان انوالو رہا, کیونکہ پاکستان کی فوج خود مانتی ہے تو وہ انوالو رہا پاکستان ان چیزوں کے اندر, تو وہ معاملات تو آپ نے پھر پہلے حل کر لیے. اس کے بعد مودی صاحب خود چل کے لاہور بھی آئے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ ثبوت دے دیتے تو آپ کی بات میں وزن بھی ہوتا. چونکہ آپ نے ثبوت نہیں دیا تو آپ کے ہر ایکٹ کو بہرحال ایگریشن کہا جائے گا, چاہے آپ کی چند باتیں درست بھی ہوں. دوسری طرف سے پاکستان ایکٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں پاکستان دہلی تک پہنچتا ہے, دہلی ایئرپورٹ کو, دہلی ایئر بیسز جو ہیں ایئر فورس کی, ان کو تباہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان کی سب سے اہم ترین ایئر بیس کے اوپر جو کہ وفاقی دارالحکومت سے ریلیٹڈ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے.